بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب ہوئی ہے۔ بڑی اہم تقریب، پاکستان میں چین کے سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ISPR کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آرمی چیف نے دفاع، سیکیورٹی اور تعمیر ملت میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم پر مبنی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے۔ ناظرین، سب کے علاوہ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کا بھارت کے خلاف فیٹف جانے کا اعلان، کیونکہ بھارت نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ فیٹف میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے وہاں پہ وہ بطور ایویڈنس پیش کی تھی، تو انہوں نے جناب اعلان کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، ہم تمہاری طرح بزدل نہیں جو رات کی تاریکی میں آئے، ہم نعرہ لگا کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دشمن کو بتا کر آتے ہیں۔ بھارت کو فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرانے کے لیے جو خود ثبوتوں کے ساتھ عالمی فورمز پر جائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ انڈیا گرے لسٹ میں جانے کے لیے 100% فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے سیاسی لوگ ہیں نا، تو انہوں نے سیاسی سٹیٹمنٹس تو دینی ہے۔ گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جس میں ایگزیکٹلی یہ ایشو بنا تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے الزام لگایا تھا کہ ہم طالبان کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ادارے انہیں رہا کر دیتے ہیں، اور یہ ایز این ایویڈنس جو ہے بھارت نے فیٹف میں جمع کروایا تھا پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے۔ اس سب پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ PTI پہ جو ٹف ٹائم ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے میاں والی جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کارکنان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ملک گیر تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ لوگ ان کے گرفتار کیے جا رہے ہیں، جو رہ گئے ہیں ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، اسمبلیوں میں ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تحریک کیسے چلے گی، کون چلائے گا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف تو خود مقدمات ہیں، ان کے خلاف خود فیصلے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس پہ اسٹے لیتے ہیں، کیسی صورت نکلتی ہے، کیونکہ یکم تو آج ہو گئی بلکہ گزر گئی یکم۔ اب دیکھیں 3 دن پیچھے رہ گئے ہیں، 5واں دن جو ہے وہ تحریک کا ہے۔ اتنی کم ٹائم میں جب بیک ٹو بیک فیصلے بھی عدالتوں سے آ رہے ہیں تو کس قسم کی تحریک چلائیں گے، اس پہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں چین کی لبریشن۔ ناظرین، ان کے علاوہ ہمیں رہنما پاکستان تحریک انصاف مہندر پال سنگھ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی۔ پہلے میں ملک صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے یوم تاسیس پہ GHQ میں تقریب ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے۔ ملک صاحب جی میم، بالکل پاکستان کا جو بہترین دوست ہے چین، اور چین کے تو ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مالیہ سے بھی بلند ہیں، یہ تو باقاعدہ نعرہ لگتا رہا ہے جی۔ اور چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں جو ہے نا وہ پاکستان کا ساتھ دیا، اس میں بھی کوئی جو ہے نا دو رائے نہیں ہے۔ چین کا جو ہے نا میڈم اپنی ایک فلسفی ہے پولیٹکس کی، وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل میٹرز یا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے نا چین انڈلج نہیں کرتا۔ موسٹ پرابیبلی، موسٹ لائکلی ہمیشہ جو ہے نا وہ اکانومی کی بات کرتا ہے، ٹریڈ کی بات کرتا ہے، یا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے۔ جیسے یہ ہماری جو جنگ تھی اس میں بھی ہم چائنا کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی، بہت ہمارے اسٹریٹجک لائے ہیں۔ اس کے یہ سب باتیں میڈم اپنی جگہ ہیں، لیکن میڈم بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ پولیٹیکل سٹینٹی نہیں آئے گی، وہ پولیٹیکل پیس نہیں آئے گا، اور جب تک رول آف لا کی بات نہیں ہوگی، تب تک جو ہے نا فارن انویسٹمنٹس جو سی ہیں ان کو دقت ہوگی۔ میڈم فارن انویسٹمنٹس جو نا بہت شائع ہوتی ہیں، یہ اکانومی یہ ذرا سے بھی کہیں سے بلیڈنگ برداشت نہیں کرتی۔ اکانومی کی بلیڈنگ جو سی ہے نا وہ فارن انویسٹمنٹ کی موت ہے۔ اس لیے میڈم پولیٹیکل سٹیبلٹی جو سی ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اور وہ صرف ایک چیز سے ممکن ہے، وہ ہے رول آف لا۔ تو میڈم یہاں پہ رول آف لا جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی پھر کیسے آئے گی؟ رول آف لا تو اس وقت ہمیں دکھتا کہ نظر آ نہیں رہا، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے نا، اپوزیشن کو جس طرح سے کرش کیا جا رہا ہے، یا کرش اپنے ہی حرکات کی وجہ سے وہ کرش ہو بھی جا رہی ہے۔ کچھ ان کے فیصلے ایسے تھے، کچھ ان کی حرکات ایسی تھی، کچھ ظاہر سی بات ان کو سزا بھی اس کے حساب سے مل رہی ہے۔ سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟
میڈم بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں جو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ترقی کی ڈیولپڈ اتنی اونچائیوں پہ پہنچے, اتنی ڈیولپڈ کنٹری بنے, وہ صرف خالی ایڈوانسمنٹ سے نہیں بنے, وہ ریسرچ سے اتنا نہیں بنے. سب سے پہلے جو وہ ہے نا وہ وہاں پہ جو چیز آئی ہے وہ رول آف لا کی ہے. جہاں پہ رول آف لا ہوگا وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی, وہاں پہ سرٹینٹی ہوگی, وہاں پہ پیس ہوگا. جب پیس ہوگا تو انسان جو ہے نا وہ نئی سے نئی سوچتا ہے, اور پھر ترقی کی نئی جو ہے نا منزلیں طے کرتا ہے, نئی ایجادات طے کرتا ہے. یہاں پہ تو میڈم الٹا حساب ہے. یہاں پہ ایک تو پولیٹیکل سرٹینٹی ہے, اوپر سے حکومت کے اتنے فضول قسم کے بیان. آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ جو ان سے ہے نا وہ اگر ٹاپ کرے گا تو حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو وظیفہ دے, اس کو جو ہے نا آگے موٹیویٹ کرے کہ وہ مزید پڑھائی کرے. یہاں پہ عجیب حساب ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جو ٹاپ کرے گا اس کو لوڈر رکشہ لے کے دیا جائے گا. وہ لوڈر رکشہ میڈم وہ ٹاپ کرنے والے کو لوڈر رکشہ دو تاکہ وہ پڑھے نا, وہ جا کے مزدوریاں کرے, وہ جا کے ان کے جو ہے نا وہ گاربیج اٹھا کے جو ہے نا وہ دیکھیں وہ ان کے پیرنٹس کا, ان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں, ان کے پیرنٹس کا بوجھ جو ہے وہ تھوڑا سا بانٹ رہے ہیں کہ جو ٹاپ کرے گا اس کو لوڈر رکشہ دے دیں گے حکومت کی طرف سے نا, تو جو ٹاپ نہیں کرے گا اس کو ظاہر سی بات ہے پھر پیرنٹس نہیں لے کے دینے. جی میڈم ان کے پیرنٹ نہیں لے کے دینا. پھر یہ تو میڈم بڑی مشہور ہوئی ہے کہ اگر ٹاپ پڑھو گے, ٹاپ کرو گے تو آپ کو حکومت جو ہے وہ لوڈر رکشہ لے کے دے گی. لوڈر رکشہ ہی, ہاں جی. اور اگر نہیں پڑھو گے تو گھر والے رکشہ لے کے دیں گے. یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ہے پڑھائی کی کوئی قیمت نہیں, یہاں پہ پڑھائی کا کوئی مول نہیں, یہاں پہ پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور اس کائنات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا, تم کیوں نہیں اس پہ غور کرتے, اس کی تقصیر کرو. میڈم یہ تقصیر اور غور کرنا کیا ہے, یہ علم ہے, اور یہ علم سے ہمیں یہ گورنمنٹ دور رکھنا چاہتی ہے. یہ ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ ہمیں کیڑے مکوڑے بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب قسم کی اسٹوپڈ بات کی ہے اس وزیر اعظم نے. مجھے تو سمجھ نہیں آتے یہ کہاں سے لوگ جو ان سے نا یہ ان کو کوئی مشورے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اتنی مشورے دینے والے ہیں بہت ہے, بہت بڑی کیبنٹ ہے, اتنے پتہ نہیں اب یہ مشورہ اتنا گریٹ آیا کہاں سے ہے, لیکن سو کالڈ مشورے دینے والے ان کے پاس بہت ہے. اتنے مشیر انہوں نے رکھے ہیں, تو مشاورت کے لیے اور کس لیے ہیں. مہندر پال سنگھ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی جانب آتی ہوں ملک صاحب. سردار صاحب سب سے پہلے شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے آج یوم تاسیس تھا, GHQ میں تقریب ہوئی. وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد, غیر متزلزل حمایت و مشترکہ عزم پر مبنی ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کا ایک بہترین ہمسایہ اور بہترین دوست ہمیشہ سے رہا ہے. سردار صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ شیرازی صاحبہ, فائدہ شیرازی صاحب آپ کا. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ فیصل ملک صاحب کے ساتھ آج میں پینل میں بیٹھا ہوں, جو بڑے یہ کہنے منے تنے جڑنے ماہر قانون نے, اور انہوں نے بڑی سونیاں گلاں بھی کیتیاں. دیکھیں اگر ریاست کرتی ہے نا سردار صاحب تسی آپ بڑے سونے ہو. چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تعریفوں سے. جی سردار صاحب. جی جی دیکھیے میری بات سنیں فائزہ شیرازی صاحبہ, میں اور فیصل ملک صاحب تو ایک دوسرے کی بڑی پازیٹیو تعریفیں کر رہے ہیں. جی جی وہاں پہ تو ملک کا وزیر اعظم جو رکشے بانٹ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ سپہ سالار یہ تو سپہ سالار وہ والی تعریفیں آپ کو نہیں سمجھ آتی. اور وہ جو بوٹ پالش جس طرح کی وہ چل رہی ہے, یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. سردار صاحب سارے وزیر اعظم کرتے ہیں, کون نہیں کرتا. جتنے بھی پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ون پیج تو ان کی سب سے آئیڈیل جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جو ہمارے اس وقت قوم 47 کے اسپیشل قسم کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, یہ چیری بلاسم کے نام سے بھی مشہور ہیں. تو ٹھیک ہے آگے آتے ہیں. مجھے پاک چائنا دوستی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. کوئی اور کریڈٹ تو ان کو نہیں دے سکتے, یہ تو لینے دینا. ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سردار صاحب پاک چائنا دوستی کے بارے میں آ جائیے. پاک چائنا دوستی کی بے شک دیکھیں ہماری پارٹی کا بھی, عمران خان صاحب کا بھی ایک ہی موقف کہ آپ کی جتنے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ برابری کی سطح پر اور دوستی کا تعلق رکھیں. وہ چاہے ایران ہے, وہ چاہے چائنا ہے, وہ چاہے افغانستان ہے, ایون کہ
انڈیا کو بھی یہ چیز بتائی کہ آپ اپنی لمٹ میں رہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. کرتارپور راہداری پہ بڑا زبردست موقف دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس چیز کو سامنے رکھا. اور صرف ہمسائے ہی نہیں, پوری دنیا کے ساتھ برابری کی سطح پہ امن اور محبت قائم کرنے کے لیے ہم نے عمران خان صاحب نے, اور میرا بھی وہی موقف ہے کہ ہمارا وہ ہونا چاہیے. چائنا کے ساتھ دوستی رکھنا بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے, میں اس بات کو خوش آئند کہتا ہوں. لیکن چائنا کے ساتھ دوستی رکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جس طرح سے فیصل ملک صاحب نے بات کی کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے, چائنا نے بھی یہ ترقی کی ہے تو نہ اس نے ٹیکنالوجی کے اوپر کی ہے, ٹیکنالوجی بعد میں آئی ہے, پہلے انہوں نے جو ہے رول آف لا کو فالو کیا ہے. سردار صاحب آپ لوگ بھی تو رول آف لا کو فالو نہیں کرتے نا, ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ تو دیکھیں یہ تو صرف وہ آپ وہ جو اینکر پرسن والی بات ہے وہ کر رہی ہیں کہ چلے کسی طریقے سے. میں آپ کے دور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوں ساتھ. کیا آپ کے دور حکومت میں رول آف لا تھا؟ میں ہمارے دور میں آپ کی گئی تنقید کو مثبتلی لے رہا ہوں اور میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اب جو حال ہوا ہے نا ملک کا حال ہوا ہے, اب دیکھیں نا, وہ جیسے ہمارے اکثر اگر آپ نے تھوڑے سے بنایا تو پہلے شروع میں ایک وہ پتیسے والا ہوتا تھا, شہر میں گلیوں میں گھومتا تھا, لوئے لڑن پتیسا جڑا ہے, پرانیاں جتیاں تو پتیسا تے سکیاں روٹیاں تو پتیسا. انہوں نے وہی کام کیا ہے, لوئے للن تو 10 سال دی سزا, سکیاں روٹیاں تو 10 سال دی سزا, جڑا اتنے موجود ہے انہوں بھی 10 سال دی سزا, جڑا نہیں موجود ہے. سردار صاحب 3 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, لوئے لیلن سے نکل کے 3 سال کی والی سزا والی سائڈ پہ بھی تو آئے نا. شاہ محمود قریشی کو ریلیف بھی مل گیا ہے, اب وہ اس کو بھی تو کنسیڈر کریں نا. فواد چودھری کو ریلیف ملا ہے, زین قریشی کو ریلیف ملا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میں بتا رہا ہوں جو 3 سال کی سزا ہے وہ چلو چنگے والی دیتی ہوں, وہ جو پتیسا بیچتے تھے وہ چنگا بھی دیتے ہوتے تھے, تو چلو 3 سال والی سزا کو ہم کہہ لیں کہ اس نے سستی دے دی. جو زین قریشی کو اور کچھ لوگوں کو چھوڑا وہ چلو چنگے پہ چھوڑ دیا. لیکن بات یہ ہے, پہلے تو پروسیکیوشن کی سب سے پہلی بات, فواد چودھری صاحب کو انہوں نے بری کیا, انہوں نے ثابت کیا کہ تقریباً 9 سے 10 لوگ ہیں جن کو بری کیا ہے انہوں نے, تو یہ سارے چنگے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو بری کر دیے. دیکھیں جن لوگوں کو بری کیا گیا ہے, کیا پروسیکیوشن نے ان کی موجودگی کا نہیں کہا کہ وہ موجود تھے؟ تو کیا جج نے پروسیکیوشن کو کوئی سزا دی؟ کیا او آئی کو کوئی سزا دی کہ آپ کیا ان پہ سزا ہوئی؟ دیکھیں, اور کیا جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے کیا ان کی موجودگی ثابت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے یہ تو ان کو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو فیصل موور پارٹی ہے, فیصل موور پارٹی میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں, فیصل موور کسی اور کو FM میں نے کسی اور کو نام دیا ہے جو آج کل چائنا میں ہے, تو ان کی بسیں فیصل موور کے پاس نا چائنا کی یوٹونگ بسیں ہیں نا, تو وہ آج کل تو ان کی پارٹی کی جو فیصلہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں یہ وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جج نو آپ نہیں پتا ہوتا, جنہیں وزیر قانون کو نہیں پتا تھا کہ آئینی ترمیم کیا ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ آوازیں لگاتے جی آ گئی ہے کاپی میرے پاس آ گئی ہے, ادھر بھی جج بھی کہتے ہیں آ گئی ہے جی میرے کو فیصلے کی کاپی آ گئی ہے کہ میں فیصلہ سنا لگا. آپ فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں یا ججمنٹ میں آپ کو ایگزیکٹلی جو پروسیس تھا اس پہ تنقید ہے آپ کی, یا ججمنٹ پہ تنقید ہے؟ میں پروسیس سے لے کے سزا تک نظام کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. اچھا, اگر یہ نظام کریں گے تو فائزہ صاحبہ آپ جن کی آل ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. آج آپ چائنا کو کافر کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں, ان کا نظام انصاف کتنا کامیاب ہے, لیکن آپ خود کو مسلمان کہتے ہوئے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے, آپ کا ٹوٹل نظام انصاف جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کنٹراڈیشنل ہے, اس کے نفی ہے, اس کے ٹوٹل مخالف ہے. اس نظام انصاف کے خلاف ہی تلوار اٹھائی, اس نظام انصاف کے خلاف ہی انہوں نے
وہ بات کی. تو اسی نظام خلاف کے خلفائے آئے, اس نظام کے بالکل ٹوٹل خلاف سب کچھ ہوا. لیکن آج وہی نظام جو ہے اسلام کے نام پہ بنے ہوئے پاکستان میں وہی نظام ہے جو نظام آج سے 1400 سال پہلے ہوا کرتا تھا. کیا اس وقت خواتین کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی؟ کیا آج ایک وہ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے پنجاب کے اندر, پورے پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر کرونا سے پاکستان کو نکال کے, پنجاب کو, بڑے صوبے کو نکال کے دنیا کو مثال دی, اس ڈاکٹر یاسمین کو جس طرح جیل میں رکھا ہوا ہے, کیا وہ خواتین کی بے عزتی نہیں ہے؟ کیا جس طرح سے 9 مئی کو اور اس کے بعد خواتین کو گھر سے اٹھا کے, دوپٹوں سے اٹھا کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا, وہ غلط تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا غلط ہے. خواتین کو جس طرح سے ہم نے سو کالڈ مبینہ ویژوئلز دیکھے تھے, دوپٹوں سے کھینچا تھا, گریبانوں سے ہاتھ ڈالے تھے, وہ غلط تھا. میری بہن میں وہی صرف چیز بتا رہا ہوں کہ جس نظام انصاف, جس رول آف لا کے خلاف اسلام نے پرچم بلند کیا, آج وہی چیز پاکستان میں اسلام کے نام نیچے رائیں ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک صاحب سے جانتے ہیں. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے تو یہ ہائر کورٹ میں اپیل میں جائیں گے؟ جی میڈم, آگے ہائر کورٹ میں اپیل میں جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے قانونی اینگل بتانے ہیں اس کے. جی میم, قانونی اینگل تو میم یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل جو ہے 3rd کلاس فیصلہ ہے, میں اس کو کہوں گا, کیونکہ فیصلے کے اوپر تو تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. جی, بہت ہی گھٹیا قسم کا یہ فیصلہ ہے. وہ اس وجہ سے, اس کے قانونی اینگلز کیا ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو ہے نا, وہ اگر کورٹ کمانڈر ہاؤس سے کوئی جو ہے نا وہ 3 کلومیٹر دور تھا تو اسے 3 سال سزا, اور جو اس سے کم دور تھا اسے 6 سال سزا, اور اس سے کم دور تھا اسے 10 سال سزا. یہ تو اس طرح سے ہو رہا ہے میڈم. نہیں, وہ تو اوور آل سب کو 10 مل گئی ہے نا میڈم. 3 سال بھی والے بھی جسے پنشمنٹ کہتے ہیں وہی ملی ہے سب کو. 3 سال تو چلے ایک آدھ کو ملی ہے کسی کو. جی میڈم, وہ بات تو یہ ہے کہ اگر سیم سیٹ آف ایویڈنس ہے, سیم ایوٹا آف ایویڈنس ہے, تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ ہماری نہیں, ایون کہ سپریم جو کاپس جورس کینڈم اگر آپ دیکھ لیں جو امریکہ کا ہے, آپ جو ہے نا امریکن جورسپروڈنس ٹوٹی جو لا جرنل ہے امریکہ کا, وہ دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو کیس لا یہ ملیں گے. آپ ہالسبری لا آف انگلینڈ دیکھ لیں, اس میں بھی آپ کو یہ کیس لا ملیں گے. جتنے بھی ملک ہیں, ہمارے ملک میں بھی پاکستان سپریم کورٹ جو SCMR کھلاتا ہے لا جرنل, اس کو بھی دیکھ لیں, اس میں بھی یہ چیز لکھی ہے, اگر سیم سیٹ آف ایوٹا, سیم ایویڈنس ہو اور سیم سیٹ آف ایوٹا آف ایویڈنس ہو, وہ ایویڈنس جو ہے وہ اگر جو ہے نا کسی ایک فرد کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے بری کرنے کے لیے, اور وہی ایویڈنس جو ہے نا استعمال ہوتی ہے کسی کو کرمنیٹ کرنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے, تو پھر یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہائر کورٹس ان کو ریلیف دیں گی؟ ڈیفینیٹلی میڈم. یہ کیا ان کی بیس کیا ہوگی, کس بیس پہ ریلیف دیں گی میڈم؟ ہائی کورٹ جو ہے نا اگر سیاسی نہ ہوئی, اگر سیاسی جج نہ ہوئے, تو اگر میرٹ کے اوپر ججوں نے سننا اور میرٹ کی بات کی, تو میڈم بڑا سول پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو ایویڈنس ریگل آؤٹ ہوئی ہیں, باقی ہیں, وہ PTI کے حق میں جو ہے نہ جائے گا. نمبر 2 جو وہاں کی ویڈیو کیپچرنگ جو ہے وہ وہاں کی اویلیبل نہیں ہے کسی بھی فائل کے اوپر, ٹھیک ہے. نمبر 3 جو یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں, کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ ویڈیو ایویڈنس دیے گئے ہیں. نہیں میڈم, ویڈیو ایویڈنس جو ہے نا اگر وہاں پہ دیے گئے ہیں تو یہ تو ابھی تک اگر وہ ٹرائل کا حصہ ہے تو پھر ٹرائل تو پبلک پراپرٹی ہے. وہ ٹرائل جو ہے نا کوئی بھی اس کی نقل لے سکتا ہے. نہیں کہ ہر چیز پبلک پراپرٹی ہو, اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بات کر رہا ہوں, قانون کی میں بات کر رہی ہوں. کچھ ریاست کے اگینسٹ اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو اس کو میرے خیال کے پبلک کیا جا سکتا ہے. میڈم آپ زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر ریاست کے اگینسٹ کوئی چیز جاتی ہے, اس میں مدعی بھی تو ریاست ہی ہے نا. کیا میم؟ اس میں مدعی بھی تو بیسیکلی ریاست ہی ہے. میڈم ریاست تو پھر ہر کیس میں ہوتی ہے. ریاست جو ہے نا ایون چھوٹا سا اگر مرغی چوری کا کیس ہے اس میں بھی ریاست ہی مدعی ہوتی ہے. وہ جو ہے نا کیا نام ہے ان کا, کوئی بھی نام اگر آپ لے لیں, شہباز شریف ذریعہ سرکار آئے گا میڈم,
جو کوئی بھی نام لے لیں تو وہ جو ہے نا ریاستی مدعی ہوتی ہے، لیکن آگے بذریعہ جو ہے نا وہ مدعی کا نام ہوتا ہے میم. ٹھیک ہے. اب جو ہے تھرڈ پوائنٹ میڈم اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شہادت، اگر ایک بندہ کہ کہتا ہے پولیس نے ساروں کے خلاف چلان دیا، ساروں کو گناہ گار کیا، اور اس چلان میں جو انسان 161 کے بیان بھی لگے CRPC کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ بیان جو انسان یہ کہتے ہیں، وہ گواہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندے جو ان سے ہے نا انہوں نے یہ کیا، وہاں پہ موجود تھے. اب ان میں سے ایک کو جو ان سے ہے نا کچھ بندوں کو 10 سال سزا، کچھ کو 6 سال سزا، کچھ کو 3 سال سزا، اور کچھ کو بری. میڈم یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی پک اینڈ چوز ہے؟ اگر یہ پک اینڈ چوز جو ہے نا ہو سکتا ہے ہر ایک کے کردار کے مطابق اس کو سزا، یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا جتنا کردار ہوگا اس کے اکارڈنگلی میں سزا تھوڑا ملے سا گی. اس کروں. بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ساروں کے اوپر جو ہے ایلیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا حملہ کیا، انسٹالیشن تباہ کی، ٹھیک ہے، یہ ساروں کے اوپر برابر الزام تھا. اگر یہ الزام کو اگر دیکھا جائے تو کسی نے اگر میز توڑی تو اسے 10 سال سزا، تو کسی نے اگر جو ہے نا وہ کپ توڑا تو اس کو 3 سال سزا. ایسے ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس آتے تو ناظرین، بھارت نے فیٹف میں علی امین گنڈا پور کا بیان پاکستان کے خلاف بطور ثبوت جمع کروایا اور گنڈا پور نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد.